السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبق نمبر 16 میں ہم نے دو قاعدے پڑھے، ان میں سے پہلا قاعدہ تھا، قاعدہ کا معنی قانون ہوتا ہے، قاعدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ پہلا قانون یہ قانون۔ تھا، جب نون اور میم پر شد ہو تو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ایک تو یہ تھا۔ اس کی پھر جو ہے نا مشق۔ قاعدہ نمبر 2 یہ تھا، میم ساکن پر کب غنہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ میم ساکن پر جی اس وقت غنہ ہوگا جب میم ساکن کے بعد با اور میم آئیں گے، دو حرف با اور میم آئیں گے تو غنہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ باقی حرفوں میں جی اظہار ہوگا، باقی حرفوں میں کیا ہوگا؟ زہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جی بس جی صرف با اور میم آئیں گے تو تو وہاں پر غنہ غنہ ہوگا، ہوگا۔ جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جی جی، یعتصم باللہ، جی جی اور جی دونوں کی مثال، با کی اور میم کی مثال آ گئی۔ اب جو ہے آگے پھر یہ مشق تھی جی ساری، ٹھیک ہے نا جی؟ اور استاد جی، جی یہ آگے سبق سے پہلے نا کل والا جو سبق پڑھا تھا نا ہم نے، اس کے لیے ایک سوال تھا، تھوڑا سا کنفیوز تھا ذہن۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ وہ جو ہم نے شد والا پڑھا تھا نا، جی جی اس سے جو پچھلے سبق دہرایا تھا، جی اس کے جی اندر میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس میں جو تنوین کی آواز ہے، دو زبر کی اور دو زیر کی اور دو پیش کی، تو جب اس کو اگلے لفظ سے ملا کر ہم پڑھیں گے تو دو زبر کی آواز کس طرح سے آئے گی، دو زیر کی آواز کیسے آئے گی، اور دو پیش کی آواز کس طرح سے آئے گی؟ جی یہ والا، جی والا سبق۔ جی 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 یہ والا سبق تو آج ہم یہ ہے نا پڑھ رہے ہیں، آج یہی سبق پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ سب سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ ابھی جو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پڑھ رہے ہیں نا نیا سبق، ہیں؟ تیسرا جی قاعدہ، جی جی یہی پڑھ رہے ہیں۔ بات جی ہے، آپ ذرا ٹھیک ہو غور گیا۔ غور کریں گے انشاءاللہ، وہ سارا آپ کا اشکال جو ہے، وہ جو سوال جو ہے سارا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا جی؟ استاد جی، جی ٹھیک ہاں، ابھی غور کریں، دیکھو قاعدہ نمبر 3 بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی کھیر نہیں پکی ہوئی، پھر فریج میں ٹھنڈی کی ہوئی، اوپر جو ہے نا وہ مکسرات بولتے ہیں عربی میں، یعنی یہ یعنی جو اوپر ڈالے ہوئے، یعنی بادام وغیرہ ہر چیز، بس کھانے کی دیر ہے، کھانے والے نہیں ہے، حقیقت یہ آسان ہے، سمجھ گئے نا؟ سمجھ آئیے بات؟ جی جی انشاءاللہ۔ ہاں، ہے استاد جی، آئیے۔ اچھا، نون ساکنہ، نون جی جی ساکن، جی جی ماشاء نون اللہ۔ نون ساکن اس طرح ہوتی ہے جس طرح اوپر دیکھو، گو آدھا دائرہ سمجھ لیں، یا دال، چھوٹی دال سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سکون ہوتا ہے، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی اس پر جو ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ اور تنوین، ان دونوں کا قاعدہ ایک ہے، نون ساکن اور جی تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کا ایک ہی قانون ہے۔ جی کیوں؟ کہ تنوین جو ہے وہ اصل میں نون ساکن ہے، جی تنوین جو ہے وہ کیا ہے؟ نون نون ساکن ہے، نون ساکن ہے۔ ساکن۔ کیسے؟ مثلا آپ بھی پڑھتے ہیں ہم، میم نون زیر من، میم نون زیر من، مین۔ ہاں جی، میم نون زیر من کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ من کی آواز، جی میم نون زیر من۔ اب جی میم دو زیر من، میم دو زیر من، اس کی بھی دونوں آواز جی من ہے،
نون ساکن کی آواز بھی من آ رہی ہے، اور تنوین کی مثال، تنوین کی آواز بھی من آ رہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حروف پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لکھنے والے اور ہوں گے، دیکھو دو تنوین ہے، دو زیر ہے، بس دو زیر ہے، لیکن وہ نون میم زیر نون من ہے، نون میم اور نون ہے، نون ساکن ہے، لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہیں دونوں، سمجھ نہیں یہ بات؟ جی جی جی، پڑھنے میں ہے کیا، لکھنے میں فرق ہے جی؟ ہاں لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، اسی لیے ان جی کا قاعدہ قانون بھی ایک ہے، جی سمجھ گئے نا؟ اب آپ سمجھو، جی جی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ایک ہے، نون ساکن اور تنوین کے چار احوال ہیں، کتنا ہے؟ چار حال ہیں، چار چار احوال ہے چار ہیں، افعال جی، چار احکام ہیں، ایک چیز ہے، چار حکم ہیں، چار احکام ہیں، چار حال ہیں، چار احوال ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے، جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، جی ہا، غین، خا، جی 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 کیا بولے؟ حمزہ، جی حمزہ ہاں عین ہاں غین ہاں۔ یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور لام و را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، بقیہ 20 حروف میں غنہ ہوگا، یہ مختصراً ہے، یہ قاعدہ کلیہ مختصراً، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، اور حروف حلقی اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، یعنی اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، بقیہ 20 حروف میں غنہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور اس کو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے، مثلا نون کی آواز ہمیں سنائی دے گی، تنوین کی آواز، تنوین کی نون کی آواز بھی ہمیں سنائی دے گی، مثلا ابھی ہم آپ کو قاعدہ میں لے جاتے ہیں، اس میں ذرا سمجھ آئے گی جلدی آپ کو، یہ تختی ہے تنوین والی، دیکھ رہے ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، آئیے جی سمجھ؟ اب جی یہاں پہ آ گئے حروف حلقی، ایک خا، ہا، غین خا، عین ہا، حمزہ ہا، یہ آگے نا آخر میں، یہ 3 لائنوں میں ہے نا یہ حروف، خا، غین، جی جی ہا، عین، ہا، حمزہ، یہ آگے سمجھ؟ اب جی ہم جی جی یہاں پہ جب پڑھیں گے نا، قاف دو پیش قن، اچھا ادھر دیکھو، قاف دو زبر قن پہ، یہ دو لین جو زبریں ہیں، یہ لال رنگ کی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی اور قاف جی دو جی زیر قن، قاف دو زیر قن، یہ بھی لال رنگ کی ہیں، اور آگے جو قاف دو پیش قن جی ہے، جی یہاں پہ لال رنگ کی نہیں ہے، بلکہ کون سی ہے؟ گرین کی ہے وہ، یعنی اخضر، یعنی جی سبز رنگ کی ہیں، ٹھیک ہے نا رنگی جی، جی سب رنگ، اور سب آگے سب دیکھ لے، یہ کوئی لال رنگ کی نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سارے آگے آخر تک، جی تو اس کا مطلب یہ ہے جی جی کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے، جو اس لال رنگ ہوگا تو غنہ ہوگا، یہ غنہ جی نہیں ہے، جی کیوں کہ دیکھو، قاف دو پیش قن، تنوین ہے، یہ تنوین دو پیش والی تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے، جی جی اسی لیے ہاں یہاں، جی اسی لیے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، یعنی قن، غنہ نہیں کریں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے، قن بس، قن، 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 سمجھ آئیے؟ قن، 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 خن، قن، قن، غن، غن، قن، یار یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ بچوں کو چپ کراؤ یا بند کرو، سارے گڑبڑ ہو جاتی ہے، حن، 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 عن، 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 ہن، 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 ان، 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 اس طرح پڑھیں گے،
چلو ٹھیک پلیز الحمد للہ پھر وہی بات پھر کھول دیا. بھائی سمجھ آئیے بات یہ. جی جی استاد جی جی سمجھ استاد آ جی. گئی جی. بھائی اچھا یہ تنوین قرآن پاک میں بھی قرآن پاک میں اس طرح پڑھیں گے. یہ قانون کیوں پڑھایا جا رہا ہے, یہ قاعدہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے تو پڑھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں اس طرح پڑھنا ہے ہم نے. نہیں استاد جی، جو کاف دو پیش کن جو ہے ہاں یہ اس میں ہم وہ غنہ کریں گے نہیں، قرآن پاک میں بھی نہیں کریں گے چاہے حروف ہلکی ہو یا نہ ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ بات اب سمجھے نہیں ہے. تنوین کو دیکھنا اچھا ہے ہم نے. یہ کس کے اوپر ہے؟ زید کے اوپر ہے، بکر کے اوپر ہے. ہمیں ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے اچھا تنوین کو بس. اچھا سمجھ گئے بات؟ یعنی دو صحیح. زبر، دو زیر، دو پیش کو دیکھنا ہے. وہ کس کے اوپر ہے؟ جی چاہے لکڑی کے اوپر ہو مثال کے طور پر. ہم نے ان جی کو لکڑی کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے تنوین کو. صحیح. ایک مثال بتا رہا ہوں. تنوین کو دیکھ رہا ہے. دو زبر، دو زیر. قانون کس کا ہے؟ تنوین کا ہے. نون ساکن تنوین جی کا ہے. نون ساکن جی کو دیکھنا ہے، ادھر تنوین کو دیکھنا ہے بس. پھر اس کے بعد دیکھ رہا ہے کون سا حرف ہے. صحیح. میری بات پہلے بات سمجھے نہیں، یہی بات سمجھانی ہے کہ ہم نے پہلے ہمارا مدعا کیا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ نون ساکن اور تنوین. جی ہمارا دعویٰ قاف نہیں ہے. ہمارا دعویٰ جیم صحیح نہیں ہے، شین نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے. صحیح. خا نہیں ہے، غین نہیں ہے، ہا نہیں ہے، عین نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی حرف میں سے کوئی نہیں. ہم نے دیکھنا ہے صرف تنوین. پہلے نمبر پہ پہلا کام یہ کرنا ہے. جی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کو تنوین دیکھنا. دیکھیں. نون ساکن اور جی تنوین کو دیکھنا ہے. اگر ہم یہ دیکھ لیا کہ صحیح. نون ساکن بھی ہے، تنوین ہے، یہ ایک ہوگا نا. جب ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی نا، یا نون ساکن ہوگی یا تنوین جی ہوگی. جب یہ دیکھ لیا جی تو پھر دیکھیں گے. دوسرا کام یہ کریں گے کہ آگے دیکھیں گے کون سا حرف ہے. یہ صحیح. دو چیزیں سمجھ آئیں گی تو انشاءاللہ سارا سمجھ آ جائے گا قاعدہ قانون. اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تو قانون نہیں آئے گا سمجھ. میری بات بار بار سمجھو. یہ کاف میں تو ایک مثال دی ہے بس. کاف کے اوپر کاف کو نہیں دیکھنا ہم نے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لال رنگ کی تنوین ہے یا کاف ہے. پہلے یہ بتایا آپ کو نا. تنوین ہے. تو تنوین ہے نا، تو اس کا مطلب جی تنوین کو دیکھیں گے نا. جی اس کاف پر جو تنوین وہ لال رنگ کی نہیں ہے. خا پر نہیں ہے، جی غین پر نہیں ہے، ہا پر نہیں ہے، حمزہ عین پر نہیں ہے، ہا پر نہیں ہے، حمزہ پر نہیں ہے. جی تو کیا قانون کیا ہوا؟ نون ساکن تنوین کا، تنوین والا، نون ساکن تنوین والا قاعدہ کلیا قانون. بھی سب ساتھیوں کو جی یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی ہے. نون جی تنوین نون ساکن کے بعد حروف خلقیہ ہے جی تو سمجھ آ گئی. پھر اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا. ہاں. نہیں، وہ جو ساتھی جس نے سوال کیا اس سے پہ بات کرے کو سب کی ہوتی ہے. جی جی آ گئی استاد جی، آ گئی یہ بات سمجھ. آگے ہے نا کہ تنوین کے جی جی آ بعد گئی. اب یہاں پہ سارے حرف کیا ہے؟ 6 حرف حروف حلقی ہے، اس لیے حروف غنہ ہلکی نہیں ہے. ہے. اس لیے غنہ نہیں ہے. جی سمجھ. اب ہم آتے ہیں ٹھیک ہو شروع گیا. سے. شروع والے میم سے مثال کے طور پر یہاں پہ. ہاں یہ میم دو زبر من ہے. میم دو زبر من ہے نا. یہ تنوین جی ہم دیکھیں گے. تنوین کو، تنوین دو زبر ہے. آگے اس کے حرف کیا ہے؟ میم ہے. تو تنوین کی نون کو، تنوین میں جو نون ہے نا اس کو میم کے اندر ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے. ادغام کر دیں، کیونکہ میم حروف ادغام میں سے ہے. تو کیا جی پڑھیں گے؟ مم. کیا پڑھیں گے؟ من کی، مم. من کی بجائے دیکھو دیکھو من پڑھیں. من تو اس میں نون کی آواز آ رہی ہے. بات تو سنو پہلے. جی آ جی رہی جی ہے. من پڑھیں من، تو اس میں نون کی آواز آ رہی ہے نا. جی جی آ جی رہی ہے. اب جب ہم ملائیں گے اس میں دوسری میم میں کیا پڑھیں گے؟ مم. مم. اب نون کدھر گئی؟ مدغم ہوگی، نون ادغام چلی ہوگی. گئی. مدغم ہو گئی. ادغام ہو شاباش، گیا. مدغم ہو گئی اس میں میم میں، آگے والی میم میں. تو اب اس لیے پڑھ رہے ہیں مم. اچھا اسی طرح اسی میم دو زیر من، میم دو زیر من جب ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مم. میم. اب نون کدھر گئی؟ نون کدھر چلی گئی؟
مدغم میں مدغم ہو گئی تو میم ہو گیا. آگے دیکھو تنوین نون میم دو پیش من ہے. آگے کیا ہے؟ با با. تو اب یہ با جو ہے نا اقلاب کا ہے، حرف اقلاب کا ہے. اس با کو دیکھ کر اس جو نون کی آواز آ رہی ہے، من والی نون کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. جی میم دو پیش من یا میم پیش نون من، دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. تو وہ نون، جی اس نون کو میم سے بدل دیں گے. اس نون کو کیسے بدل دیں گے؟ میم سے میم سے میم سے بدل دیں گے. کیا بن جائے گا؟ مم مم ہو جائے گا. مم ہو جائے گا. مم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا آگے جو جی ہے جی با دو زبر بن ہے نا کہ نہیں؟ جی اچھا جی آگے جی با، بات ہو تو آگے آگے با آ رہا ہے، پھر نون کو میم سے بدلیں گے، کیا بنے گا؟ بن بن نہیں، دیکھو بن تو پہلے ہے. بم جب اگر بم بم، شاباش جی بم. اور ڈرے نہیں بم بم، اور ڈرے نہیں آپ، بمپ نہیں ہے. بم ڈر رہے جی ہیں میرے جی خیال ہے، اس لیے نام نہیں لے رہے آپ. بمپ نہیں ہے یہ. بم جی جی بم جی ہو جائے گا، بم. ٹھیک ہے نا جی. جی جی اور بن جو ہے، آگے بن دیکھو، با دو زیر بن، تو آگے پھر جی آگے پھر با آ رہا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ بم بم بم. ماشاءاللہ آپ تو ماشاءاللہ استاد ہو گئے، دیکھو نا سمجھ جائے. تو آگے پھر با دو. ماش جی آگے پھر دیکھو با دو پیش بن ہے نا. جی 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 اب نون ہے اس میں نہیں ہے. ہے نہیں آگے آگے حرف کیا آ رہا ہے تنوین کے بعد؟ واو واو. کیا پڑھیں گے؟ واو بو. کیا دو پڑھیں گے؟ وہ بو. بو. بوم نون کو کہاں داخل کر دیں گے؟ نون کو واو کہاں میں واو میں. واو میں یعنی یہ واو میم. بات تو سنو. با اور واو اور میم جو ہے یہ حروف ادغام میں سے ہے، اور حرف با جو حرف جی اقلاب میں سے ہے. جی سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر جی کیا جی پڑھیں گے؟ آگے نون واو، آگے پھر واو آ رہا ہے، کیا پڑھیں گے؟ واؤں. واؤں آگے پھر کیا پڑھیں گے؟ ویوں. یوں سمجھ آ گئی بات؟ آگے کیا جی پڑھیں جی جی گے؟ آگے استاد جی استاد جی آگے کیا پڑھیں گے؟ آگے پڑھیں ون. ون. وہ وا دو پیش ون. آگے کیونکہ فا ہے، یہ اخفا ہے، ون اخفا کا حرف ہے. دیکھو تنوین کے وہ بعد، تنوین کے بعد چار، میں نے کہا نا چار احکام ہے. یا تو حروف ادغام آئیں گے، یا حروف حلقی آئیں گے، یا حرف اقلاب آئے گا، یا حروف اخفا آئیں گے. حروف حلقی کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو حمزہ ہا عین غین عین خا. اور اس کا دوسرا نام حروف اظہار بھی ہے. حروف اظہار اسی کا نام ہے. اظہار اظہار یعنی حروف حلقی کے دو نام ہیں، ایک حروف حلقی کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں، اور دوسرا نام اظہار ہے. اس لیے اظہار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس کو زہر کر کے پڑھتے ہیں نون کو، ان کی وجہ سے نون ساکن تنوین کو زہر کر کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اظہار، حروف اظہار بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی اور یہ فا جو ہے، فا سا، آگے سب دیکھ رہے، فا ہے، سا ہے، زال ہے، وا ہے، زا ہے، سین ہے، صاد ہے، تا ہے، دال ہے، آگے تو ہے. یہ کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ہیں، حروف اخفا میں سے اخفا میں سے. اب آگے دیکھو، تا دو پیش، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن. یہاں پہ وہ لال رنگ کی تنوین نہیں ہے، یہ حرف یرملون کا آ گیا آگے حروف ملون آگے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ داخل کیا جائے گا؟ بغیر یعنی بغیر غننے بغیر کے، غننے کے بغیر. گننے کے بغیر کیا پڑھیں گے؟ تر. کیا پڑھیں گے؟ تر. تر رر. رر. رن. آگے اس میں ادغام ہو جائے گا، نون میں، نون میں ادغام ہو جائے گا. رن. نن. نن. نل. سمجھ آئیے؟ لل. جی لل. لل. لن. آگے غن. غین. 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 یائیں. yin. یون.
شن جی شن شن جن 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 کن 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 قن 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 کن قن. یہاں پہ وہی حروف حلقی آ گئے. سمجھ آ گئے؟ خن خن جی غن 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 حن 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 عن 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 ہن 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 ان ان ان. کچھ سمجھ آئی ہے کہ سمجھ نہیں گیا آئی؟ جی. جی آگے استاد جی تو قرآن میں آگے بھی جی یعنی کہ استاد جی قرآن آگے قرآن شریف میں بھی اس طرح پڑھیں گے. جی. قرآن استاد جی جب قرآن شریف پڑھیں گے ہم اس میں دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ادغام میں سے کوئی حروف ہے تو اس کو مدغم کر دیں گے ہاں اور اس کو یہ ملون میں حرف سے اقلاب ہے تو اس کو تبدیل کر دیں گے میم کے ساتھ. جی اگر ٹھیک ہو گیا اخفا ہے تو اس کو چھپا کے پڑھیں گے. اخفا کا معنی چھپانا ہوتا ہے. جی اور اگر اظہار جی کے ہے تو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اتنی سی ظاہر کر بات. کے پڑھیں گے تو چار احکام اب ہو گئے سمجھ نا. گیا چار احکام ہو گئے نا. جی چار جی حکم چار حال ہو گئے. جی ٹھیک ہے نا جی. اس میں جی آسانی سے جی جی سمجھ آ گئی. اب دیکھو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر. قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تنوین ڈھونڈتے ہیں پہلے. یا یہ دیکھ لے ولا تنفع الشفاعت. یہ نون ساکن ہے. یہ نون کیا ہے؟ ساکن ہے ساکن ہے. اور نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا آگے حروف اخفا حروف اخفاء میں سے. تو کیا پڑھیں گے؟ ولا تنفع الشفاعت. آگے عندہ. عندہ دیکھو نون ساکن ہے اس کے بعد دال ہے. یہ کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے حروف اخفاء میں سے. یہاں اظہار بھی میں سے اخفاء ہوگا. یہاں بھی گناہ ہوگا. اظہار جی نہیں. ایک بات کرو. جی جی دال دال میں کون سا ہے؟ دال اخفاء ہے. اچھا جی آگے دیکھو الا لمن. الا لمن یہ نون ساکن ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے. تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الا لمن اذن له. الا لمن اذن له. کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ آگے حروف حلقی ہے. جی کچھ سمجھ آئیے کہ بات نہیں آئی؟ جی 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 استاد جی آگے استاد الحمدللہ جی حتی اذا فزع عن قلوبهم. یہاں پہ کیا کریں گے؟ نون ساکن کے یہاں بعد پر یہاں اخفا پہ کریں گے اخفاء اخفا کریں دیا گے. ماشاءاللہ آپ کو اخفاء کے حرف بھی یاد ہو گئے. دیکھو یہ چیز ہے بس سمجھنے کی بات. تھوڑی سی غور کریں گے تو ساری چیز سمجھ آئے گا. غور نہیں کریں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں. چاہے وہ آسان کیوں نہ ہو. سمجھے نا. آگے دیکھو قل من یرزقکم. قل من یرزق. من یرزقکم جی اصل کیا لفظ ہے؟ من یرزقکم. نون ساکن ہے. کل اس کے بعد کیا ہے؟ جی یا آ رہا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ مرملون کا یا ہو گیا کیا یا پڑھیں گے؟ مرملون میں سے آگے نہیں ہاں یرزقکم من من یرزقکم یرزقکم. سمجھ آ گئی؟ آگے کم ہے. کم میم ساکن ہے. یہاں ایسے میم مطالعہ. ساکن کے بعد نون آ گئی میم آ گئی تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے یہاں پر غنہ غنہ. آپ ادغام یعنی ادغام شفوی ہے کیونکہ یہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں حرف میم. اسی لیے ادغام شفوی ہے. شفوی کا شفا کا معنی ٹھیک ہونٹ ہوتے ہیں نا. اس ہونٹوں سے نکلنے میں جی جی شفوی ہو گیا. اب قل اللہ. یہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ کا. قل اللہ. اللہ کا لام جو ہے یہ کیسے پڑھیں گے؟ جی جی کیسے پڑھیں گے؟ یہ یہ باری باری پڑھیں گے سر باریک پر. کیوں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. زہرا آ گئی تھی ہاں ماشاء اللہ. انا میں کیا کریں گے؟ ہاں جی انہاں میں غنہ کریں گے ہونا کیونکہ نون شد والا ہے. سمجھ آ گئی؟ شاد والا ہے جی ہاں. لا جی علی ہدن. لا علی ہدن یہ تنوین آ گئی. تو یہاں کیا جی کریں گے؟ اس جی کے بعد جی حروف حلقی ہے بعد میں حمزہ آ گیا جی ہاں یہاں پر اظہار کریں گناہ کریں گے. اظہار کریں گے. اظہار فی فی او فی ضلال مبین. جی کیا کریں گے؟ جی جی تنوین کے فی بعد میم آ گیا ضلال ہاں کریں گے کیا پڑھیں گے؟ فی ضلال مبین یعنی ادغام ہو جائے گا. ضلال مبین. ماشاء اللہ. تو اب تو سب آگے مبین ہے. آگے مبین ہے. تو دن آگے یہاں جی پہ کیا کریں گے؟ آگے جو حرف دیکھیں قاف دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں قاف کو. جی جی یہاں جی پر جی اخفا کریں گے اخفا اخفا کریں گے. جی آگے چلیں. اچھا جی کلا بل هو اللہ. اس کو لام اللہ کو لام کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ جی موٹا پڑھیں گے ہوا کیوں؟ زبر اللہ ہے. اللہ کے نام کے پہلے زبر ہے ہاں اللہ کے لفظ سے پہلے زبر ہے اس وجہ زبر سے. ہے. زبر ہے
इल्ला काफतल लिन्नास, काफतन लिन्नास, इस कैसे पढ़ेंगे? ये क्या हो रहा है? का फतल, ये इदगाम होगा उस्ताद जी, उरूफ ये ममनून आ गया। नाम में आगे लिन्नास में क्या है? नून शद वाला है, ठीक है ना जी। मुर्शद। नून शद ये गुन्ना करेंगे, नून गुन्ना शद। होगा। हाँ गुन्ना होगा। अच्छा, ये काफतन वाली मद कौन सी है? ये भी पढ़ी हुई है आप लोग? ये 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 मद मध्य मुत्तसिल है। है, मद्दे लाजिम कालिमी मुसक्कल पर। आलमी जी मुसक्कल। जी हाँ, जी मद्दे जी। लाजिम कालिमी मुसक्कल, छह पहले उरूफ, ये मिसालें आई थी, छह ये उरूफ बात। के बराबर फर्ज जी है जी। जी, समझ आ गई ये बात? जी जी जी। सर जी। शुरका वाली कौन सी बात है? शुरका पीछे गुजरा है ना, ये अलहक तुम भी मद शुरका, वाजिब। मध्य ये वाजिब। मद मुत्तसिल है। माशाअल्लाह, माशाबाश, शाबाश। अलहक तुम भी गुना करेंगे, अलहक तुम। जी जी उसके करेंगे, इसके बाद बाद होगा। बा आ जाए, मीम के बाद बा। हाँ, मीम साकिन के बाद बा आ जाए, मीम आ जाए, गुना होगा। तो माशाल्लाह इस तरह आप जो है ना, एक सफ़ा ले लिया करें कुरान में, दो सफ़े, एक सफ़ा मुताला किया करें इस तरह का, तो जल्दी आपको समझ आ जाएगी। जी जल्दी, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह करेंगे ना ऐसा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ये होमवर्क है इंशाल्लाह आपको, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ये आपके लिए होमवर्क है, वाजिब है आपके ऊपर, आपने इसे करना है। समझेंगे ना? कल मैं पूछूंगा, भाई आपने किया, आपने सबसे पूछूंगा, मुझे नाम याद हो गए इंशाल्लाह जी। आप लोगों के, ठीक है ना जी। अच्छा। अच्छा, आगे देखो, वमा अरसलना का, ये इस रा को कैसे पढ़ेंगे? ये को जी को पढ़ेंगे। जी। को पढ़ेंगे। पुर पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये तो हो गया। बशीरन व नजीरन, ये क्या है? इधर क्या होगा? जी जी, हाँ जी। इधर भी उस्ताद जी गुन्ना होगा, ये इदगाम भी होगा। हाँ, ये कैसे अरमलून पढ़ेंगे? आ गया। कैसे पढ़ेंगे? बशीर ये व गैर नज़ीर। व नजीरन वाला बुलाएंगे तो नजीरन, हाँ, आगे भी वाव है ना। जी जी जी। जी। वलाकिन, क्योंकि ये नून शद वाला है, अक्सरन से नून शद वाला है, ठीक है ना जी। जी। अच्छा, ला यालमून पे अगर हम वक्फ कर दे, कितना मत करेंगे? जी उस्ताद जी, ये अफजुल छः, हाँ, छः फिर शाबाश। चार फिर ये इसको क्या, इसको इस बात को क्या बोलते हैं? ये आरजी वक़्फ। मद्दे, अर्जी। मद्दे आरजी। आरज, मद्दे आरज लिस्सकून, हाँ मर्द है हाँ। मद्दे आरज लिस्सकून। ओ मदारिस भाई, ये तो आपको इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएगा, आपको मैं याद करा दूंगा सारे कवानीन, इस तरह करेंगे तो। इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरे मेरे पास बड़े तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि बस मैं कायदे से समझा सकता हूँ, कुरान में समझा सकता हूँ, हर जगह पे समझा सकता हूँ आपको ऐसे हाँ, अ, जज़ाकल्लाह। माहिर, मेहनत है जी। आपको इंशाल्लाह माहिर बना दूंगा, माहिर इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह। इंशा आप थोड़े से अब इंशाल्लाह तवज्जो के इंशाल्लाह। साथ बैठा करें बस, ये जो आवाजें आती है ना, ये आवाजें ना आए, वो जी अपना बंद बंद कर दिया गया। अच्छा, नाराज भी नहीं होना है, अगर कोई नाराज भी नहीं हो, नहीं, जी आपसे जी क्या उस्ताद नाराज जी। हूँ। अगर कोई नाराज हो तो घर में बैठे हैं ना, पानी साथ में रख पाए, पानी पी रहे हैं, गुस्सा आ जाए जी तो। जी ठीक है। अच्छा जी, वयकूलून मता। अच्छा, वयकूलून में कौन सी मद है? कुछ ये भी पूछना चाहिए ना वाव ये। मद्दा। वाव मद्दा, वाव जी मद्दा। शाबा। मद असली कितना कितना कुलूना खैच, मद असली, कितना खैच कर पढ़ेंगे? ये दो दो हरकत के हरकत। बराबर। दो हरकत के बाद, और कब। वयकूलून, वयकूलून, वयकूलून। अगर कोई पढ़ता है वयकूलून, वयकूलून, जल्दी पढ़ता है, तो जी ये सही है गलत है, फिर गलत, है। गलत गलत है। है, हाँ, बिल्कुल गलत है। वयकूलून, कैसे खूबसूरत हो गया है, कैसे खूबसूरत हो गया, वयकूलून मता वयक़ूलून। हादल वअद इन कुंतुम सादिकीन। हाँ जी, जी जी वयकुल वयकुल माशाल्लाह मता, माशाल्लाह। वयकुल मता हादल वअद, क्या क्या पता चला है? पता चला है कुछ? ये कुरान नहीं। नहीं जी है, नहीं पता चल जी। ये कुरान ये तो नहीं है। रमजान में माशाल्लाह उस्ताद पढ़ते जी, हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं उस्ताद जी, हमें भी थोड़ी थोड़ी मशक कराया करें एक सूरत आखिर से उस्ताद जी। कराएंगे कराएंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह कराएंगे। लेकिन और आप पहले आगे कवानीन, वक़्त पे चला भी करें। कवानीन थोड़े समझ लें, फिर इंशाल्लाह आपको कराएंगे, ठीक है उस्ताद ठीक है ना जी। इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। तो आज का ये कानून समझ आया है आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे उस्ताद बिल्कुल जी। आगे उस्ताद जी। अभी हम अपने उस की तरफ जाते हैं, सबक की तरफ, ठीक है ना जी। जी। ये तो हो गया मुख्तसरन जो ऊपर बताया है, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की,
حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، بقیہ 20 حروف میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ الف کے علاوہ کل 29 حروف ہے نا، الف کے علاوہ باقی کتنا بچے؟ 28، 28 اور 8 نکل گئے، باقی کتنا بچے؟ 20 20، اس لیے 20 کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے بات؟ جی اچھا اب سبق وہی، اب سبق یہ ہے اب اس کے لحاظ سے، نقشے کے لحاظ سے دیکھیں، سبق وہی سبق ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں، نون جی ساکن اب دیکھ لیں یہ نقشہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نون ساکن تنوین جی کے کتنا حال ہیں؟ 4 حال ہیں، 4 4 احکام ہیں، 4 حکم ہیں، 4 احوال ہیں، سب ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بعض کتابوں میں 4 احوال لکھے ہوتے ہیں، بعض 4 احکام لکھے ہوتے ہیں، جو بھی ہو ٹھیک ہے، حکم لکھے ہوتے ہیں، حال لکھے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، سب بھی برابر ہے۔ اچھا اظہار، نمبر 1 اظہار، ظاہر کرنا، اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا، غنہ نہ کرنا، سادہ لفظوں میں کیا کہیں گے؟ غنہ نہ کرنا۔ اظہار کا معنی ظاہر کرنا یعنی غنہ نہ کرنا، سمجھ آئیے بات؟ جی استاد جی ایک یہ ہو گیا، دوسرا ایک حال یہ ہو گیا، ایک حال یہ ہو گیا، دوسرا حال ادغام، ملانا، 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنا، سمجھ گئے؟ یعنی اس کو ادغام جی بولتے ہیں۔ اگلا ہے اقلاب، اقلاب کا معنی بدلنا، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ چوتھا جی ہے کیا؟ اخفا، چھپانا، اخفا ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا، سمجھ آ گئی بات؟ جی اب دیکھو اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، اظہار حلقی کہتے ہیں، یعنی ہلکی کیونکہ حلق سے نکل، ہلکی نہیں ہے، پھر وہی بات کر رہے ہیں، ہلکی کہہ رہے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، ہلکی آپ تجوید پڑھ رہے ہیں آپ، حلقی، قاف موٹا پڑھو، ہاں جی استاد جی قاف کہاں سے نکلتا ہے؟ قاف، ہاں یہ کہاں سے نکلتا ہے جی؟ ہاں ایسا بھی ادن دیکھو، قاف جو ہے زبان کے زبان کی جڑ اور لہجات، تعلق ہے۔ جی ایسا بھی نہ ہو کہ قاری صاحب مطلب ایک دفعہ وہ روٹی رکھی ہوئی تھی، قاری صاحب جو بلا رہا ہے، کیا نام ہے لڑکا، قوری جی کالا کبرا کتا روٹی لے کے جا رہا، استاد نے کہا ارے الو کے پٹھے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا، وہ جب تک روٹی بھی لے گیا وہ یہ پکارتے رہے اس دوسرے کو، جی تجوید کے ساتھ۔ ہر جگہ پہ تجوید بھی نہیں ہے، تجوید صرف قرآن میں، سمجھے نا؟ جی ہاں جی ہر اگر جگہ چلائی تو روٹی سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اگر حروف تو صحیح نکالے نا، حلقی، جی حلقی، اظہار، حلقی جی اظہار حلقی، اظہار حلقی کی مثالیں، نون ساکن کے بعد من اخی، ذرا تھوڑے سے کیونکہ ابھی سمجھ آ گئی ہے، بس تھوڑا جلدی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم 5 منٹ ہے میرے خیال میں، 4 منٹ 5 منٹ، جی جی من اخی، نون ساکن کے بعد من اخی، حمزہ من آمنا، دیکھ رہے ہیں؟ نون ساکن کے بعد جی حمزہ، استاد جی من جی اخی، یہ حمزہ، غصہ ان احوا، یہ ہم دو تنوین جی کے بعد حمزہ، حمزہ، من عین آنیہ، تنوین کے بعد حمزہ، سمجھ آ گئی بات؟ دونوں کی مثال جی دے رہے ہیں، یا نون ساکن کی بھی تنوین کی بھی۔ آگے دیکھو ہا کی جی مثال، پہلے حمزے کی مثال، اب ہا کی جی مثال، من ہادن، نون ساکن کے بعد، من ہو، نون ساکن کے بعد ہا، من ہم، نون ساکن کے بعد ہا، جوروفن ہار، جوروفن ہار، تنوین کے بعد ہا، والی کلی قوم ہاد، تنوین کے بعد ہا، سمجھ یہ بات کہ نہیں ہے؟ آئی استاد جی ہاں عین، جی آگئی آگئی، عین کی مثال انعمتا، نون ساکن کے بعد عین، من علقن، عین، ہاں نون ساکن کے بعد عین، نون ساکن کے بعد عین، محمدن عبدہ ورسول، محمد تنوین کے بعد عین، عبد، لیوم عظیم، تنوین نون کے کے بعد بعد عین، عین، ہا کی مثال من حرما، ون حر، ٹھیک ہے نا جی، نار حام، تنوین کی مثال نار حامیہ، من حکیم حمید، غین کی مثال من غابا من غیرکم، اجر غیر، اجر غیر ممنون، رب غفور، خا کی مثال لمن خشیہ من خوف،
نخل خاویہ، تنوین کی مثال، شیء خلقہ، ہوم ورک، ہوم ورک کیا ہے؟ اظہار حلقی کو ذہن نشین کریں، مزید مثالیں تلاش کر کے انڈر لائن کریں۔ قرآن میں جیسے بتایا آپ کو، اس طرح آپ جو ہے نا وہ کریں، مطالعہ کریں، یہ کیا ہے، یہ کیا، انشاءاللہ۔ کون سے کیا، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا قرآن میں دکھا کے، اس طرح کیا کریں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی کریں گے نا انشاءاللہ سارے؟ جی ٹھیک، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ کل کھڑا کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں بھائی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ادغام، ادغام کیا سمجھ رہے ہیں؟ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو را، لام را میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ادغام بالغنہ کی مثالیں، ینمو 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور 2 حرفوں میں ادغام بغیر غنہ۔ یا کی مثال، من یؤمنو، من یقولو، من یؤمنو، من یقولو، خیرن یرا، خیرن یرا، شرن یرا، شرن یرا۔ نون کی مثال، من نبی، من نبی، من نبی، من نار، من نار، عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ میم کی مثال، من ماء، من ماء، من مثلہ، من مثلہ، رسول من اللہ، رسول من اللہ، بحجارۃ من سجیل، بحجارۃ من سجیل۔ واو کی مثال، من وال، من وال، افمن وعدنا، افمن وعدنا، سراجا وہاجا، الہ واحد۔ یہ سمجھ آ گئی ہے بھئی؟ یہ سمجھ آئی ہے بھائی؟ جی صحیح آ گئی۔ جی جی آ گئی سمجھ۔ سمجھ آ گیا جی، ماشاءاللہ بہترین آ گیا۔ ادغام بغیر بلا غنہ کی مثال، لام من لدن، من لدن کا، من لدن کا، یہاں پہ غنہ نہیں، من لدن کا نہیں پڑھیں گے، من لدن کا بس، ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یبین لنا ما للبدا جنات لہم، مر ربک، مر ربک، من ربک ہے تو جی مر رحم اللہ، عیشت الراضیہ، زبد الرابیہ۔ سمجھ آئیے؟ جی 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 اقلاب کی مثال، من بعد، ایک بعد میں پڑھے گے، تھوڑے سے یہ الفاظ ہیں 7، یہ بعد میں سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ من بعد من بخلا، یہ دیکھو اقلاب ہو رہا ہے،